ظاہر ہے حج بیت اللہ کے لیے ایک بڑی آبادی ایسی ہر سال پہنچتی ہے جو عربی زبان نہیں جانتی، اور پھر خطبہ حج کو گھر بیٹھے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اردو زبان میں سننا پسند کرتے ہیں۔ چونکہ حج کے خطبے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اور اسی لیے سعودی عرب کی انتظامیہ مختلف زبانوں میں ہر سال براہ راست ترجمے کا انتظام کرتی ہے۔ اس بار خطبہ حج کے اردو ترجمے کی ذمہ داری اور اہم ذمہ داری امام محمد بن سعود یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ذل الرحمان تیمی کے کاندھوں پر تھی۔ انہوں نے جس انداز میں خطبہ عرفہ کا اردو ترجمہ پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے ہر طرف ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ سعودی عرب سے جڑ رہے ہیں، جو ہمیں خطبہ حج کے بارے میں بہت ساری جانکاری دیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی عرب اور ہندوستان دونوں ملکوں میں عید منانے کے طور طریقے میں کیا کوئی فرق ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری قیمتی باتیں ان سے اس پروگرام کے ذریعے سنیں گے، کریں گے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو آپ کے روبرو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذل الرحمان تیمی صاحب، آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ آج عید کا دن ہے، اس لیے سب سے پہلے ہماری طرف سے آپ کو عید کی مبارکباد۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، تقبل اللہ منکم صالح الاعمال۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے خطبہ حج کا اردو ترجمہ اس بار کیا ہے، ہمارے ناظرین کو اگر آپ اس خطبے کی 10 اہم باتیں، اہم نکات یا پیغامات بتائیں تو مہربانی ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے تمام ویورز کو اور تمام مشاہدین کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خطبہ عرفہ جو پوری دنیا کے سب سے بڑے اجتماع میں دیا جانے والا خطبہ ہے، اس سال کا خطبہ کئی اعتبار سے بہت اہم رہا جی، خاص طور پر جو عالمی منظرنامہ ہے اور عالمی طور پر پچھلے دنوں جو چند اہم واقعات پیش آئے ہیں، ان کے حوالے سے چند نصیحتیں اور ہدایتیں دی گئی ہیں اس خطبے میں، وہ ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے، اور ہر مسلمان کو انہیں بہت اہتمام کے ساتھ، غور کے ساتھ سننا سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جہاں تک خطبہ عرفہ کے اہم نکات کی بات ہے، تو امام عرفہ اور خطیب عرفہ نے سب سے پہلے اسلام کے ارکان اور اسلام اور ایمان کے ارکان کے سلسلے میں گفتگو کی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو توحید پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے اور اسلام کے ارکان و ایمان کی معرفت کے ساتھ انہیں اپنی زندگی میں اسی طریقے سے لاگو دعوت دی جیسا کہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خیر کے کاموں پہ بڑھنے کی تلقین کی کہ ہم خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں اور دوسروں سے مقابلہ کریں خیر کے کاموں کے آگے بڑھنے کے سلسلے۔ اسی طریقے سے آپ نے کورونا کے بعد حاجیوں جو میدان عرفات میں پہنچے تھے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ حضرات خوش نصیب ہیں، کورونا کے بعد اور کورونا کی پابندیوں کی وجہ سے صرف نصف تعداد اس سال عام سالوں کے مقابلے میں حج میں شریک ہو رہی ہے، تو آپ نے تمام حجاج کرام کو مبارکباد پیش کی کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اس کم تعداد کے باوجود بھی یہاں پہنچنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے چند اہم نصیحتیں کی، ان نصیحتوں کے سلسلے میں خاص طریقے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، اس لیے کہ ہمارے عرفہ کے خطیب جو رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، اور آپ کی شخصیت عالمی طور پر ڈائیلاگ کے سلسلے میں عالمی پیمانے پر جو صرف چند ہستیاں اگر انگلیوں پر گن سکتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، اس میں ایک بڑی شخصیت اور ایک بڑا نام شیخ عیسیٰ حفظہ اللہ کا ہے، جنہوں نے عرفہ کا خطبہ کیا تھا۔ آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ یہودیوں سے بھی ڈائیلاگ کرنے کے قائل ہیں اور ڈائیلاگ کرتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور ان کے ہاں جاتے ہیں۔ عیسائیوں سے بھی ڈائیلاگ کرتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور ان کے ہاں جاتے ہیں۔ ہندوؤں سے بھی ڈائیلاگ کرتے ہیں اور ان کے تھنک ٹینکس کو بلاتے ہیں اور ان کے ہاں جاتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں ست گرو کو انہوں نے سعودی عرب کی دعوت دی تھی اور ڈائیلاگ کیا، بودھ سے بھی کرتے ہیں اور دوسرے اقوام سے بھی کرتے ہیں۔ اور یہی رہی پچھلے دنوں کورونا کے زمانے میں جب سری لنکا میں
مسلمانوں کی اموات کو بھی جلانے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا تو اس وقت آپ نے ہی عالمی سطح پر بہت مضبوط آواز اٹھائی تھی اور اپنے ڈائلاگ کی قوت کا استعمال کرتے ہوئے اور ڈائلاگ کے ذریعے جو آپ نے ایک عالمی سطح پر ایک آواز بنائی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے سری لنکا کی حکومت کو مجبور کیا کہ مسلمانوں کے اموات جلایا نہیں جائے، انہیں اسلامی شریعت کے مطابق دفن کیا جائے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے چونکہ پوائنٹس بتانے ہیں، تو اس سال جو انہوں نے کچھ خاص پوائنٹس بتائے ہیں اشارتاً وہ بہت اہم ہیں، اور ان میں آج کے زمانے میں جس طریقے سے مسلمانوں کو بیانات کے ذریعے ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سلسلے میں آپ نے اسلامی ہدایات کو بیان کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان ہدایات کو آپ کے چینل کے ذریعے آپ کے سامعین تک اور آپ کے سامعین کے ذریعے پورے ہندوستان کے مسلمانوں تک اور پوری دنیا میں اردو سمجھنے اور سننے والے حضرات تک پہنچایا جائے۔ تو ایک چیز انہوں نے بہت اہم کہی، وہ یہ کہ حسن خلق، اچھا اخلاق جو تمام لوگوں کے مابین مشترک ہے، خواہ وہ مسلمانوں کے مابین ہو، غیر مسلموں کے مابین ہو، اور جس کی سب تعریف کرتے ہیں جس حسن خلق کی، کہ قول و عمل میں اچھا سلوک ہم اختیار کریں۔ آپ نے اس کی مسلمانوں کو دعوت دی کہ عالمی طور پر میرے بھائیوں ہمیں اس حسن اخلاق کا استعمال کرنا ہے، حسن اخلاق کو اختیار کرنا ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا لوگوں سے اچھی باتیں کہو۔ اور ایک دوسری جگہ سورہ فصلت کا آپ نے حوالہ دیا آیت نمبر 34، جس میں اللہ نے فرمایا ہے نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت آیت نمبر 34 میں فرمایا برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دوست۔ اور جہالت اور بے وقوفی کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 کا بھی حوالہ دیا، جس میں اللہ نے فرمایا ہے آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے آپ نے مسلمانوں کو اپنے اقدار کے سلسلے میں اس بات کی تعلیم دی اور دعوت دی کہ اقدار کے سلسلے میں راسخ ہو، اور ایک بہت اہم مشورہ انہوں نے یہ دیا کہ کسی جاہل یا کسی متعصب یا کسی رکاوٹ پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ نہ ہو، اور انہوں نے اس کے لیے اللہ کی قرآن مجید میں بیان کی ہوئی اس آیت کا حوالہ دیا جو سورہ قصص آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح انہوں نے مخالفین سے الجھنے یا جھگڑنے کے سلسلے میں انہیں مشورہ دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان سے الجھنا چاہیں گے کہ جھگڑنا چاہیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ اگر ہم ان سے الجھتے یا جھگڑتے ہیں تو گویا ہم انہیں مشہور کر رہے ہوں گے، اور ان کی خواہش ہوگی کہ ہم ان سے الجھیں یا جھگڑیں تاکہ وہ مشہور ہو جائیں اور ان کا منصوبہ کامیاب ہو جائے، اور ایسا ہونے کی صورت میں انہیں خوشی ہوگی، اور بہت سارے لوگ اسے استعمال کریں گے ہتھ گنڈے کے طور پر۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں سے بچنا ہے، ایسے لوگوں سے نہ تو الجھنا ہے نہ جھگڑنا ہے، اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے۔ البتہ اگر کوئی دھوکہ دری کے ذریعے اسلام کے شاعر پر کسی طرح کا حملہ کرتا ہے تو ہم اس کا پردہ فاش کریں گے، اور اگر کوئی واضح گستاخی ہوگی تو ہم اسلام کی حکمت عملی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن اس کے الجھنے یا جھگڑنے میں ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ بہت اہم مشورہ عالمی صورتحال میں انہوں نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ ہم ایسے مخالفین سے الجھنے اور جھگڑنے سے بچیں جو اس کو ہتھ کنڈا بنا کر کے اپنی شہرت یا اپنے منصوبے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یا دشمنوں کے ذہن میں زہر گھولنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور مکمل طور پر اسلام کی حکمت عملی کے ساتھ ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ اہم نکات تھے جو انہوں نے حج کے پیغام میں پیش کیے۔ کچھ اہم چیزیں انہوں نے یہ بھی کہی ہے
کہ کچھ ایسی چیزوں سے ہمیں دوری اختیار کرنی ہے جن سے باہمی نفرت، باہمی بغض اور باہمی تفریق پیدا ہوتی ہے۔ مسلمان جانے انجانے میں ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جس سے غیر ضروری طور پر دوسروں کے لیے اور ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ جیسے کچھ بیانات ہوتے ہیں جو مختلف موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں اور ان بیانات کا جذباتیت سے تعلق تو ہوتا ہے، اسلام کی تعلیمات سے تعلق نہیں ہوتا، تو ایسے نفرت پیدا کرنے والے بیانات سے بھی ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے اور دوسروں باہمی الفت و محبت کے ساتھ مل کر کے ہمیں چلنے کے سلسلے میں سوچنا چاہیے اور اقدام کرنے چاہیے۔ اور انہوں نے بتایا کہ اسلام کا نور جو دنیا میں پھیلا ہے اس کے پیچھے آپ اگر غور کریں گے تاریخ پر کہ دنیا کا نور، اسلام کا نور دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تبلیغ کے ذریعے پہنچا اور ایسے لوگوں کے ذریعے پہنچا جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اور عہد کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ اور راسخین اہل علم کی ایک جماعت ہر زمانے میں رہی ہے جنہوں نے پختگی کے ساتھ مسلمانوں کی رہنمائی اور اسی کا اثر تھا کہ اسلام کے بارے میں جو غلط گمراہ کن پروپیگنڈے ہوا کرتے تھے ان پر روک لگتی تھی۔ آج بھی ایسے راسخ اہل علم کی ضرورت ہے جو پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرے اور ہر ایرے غیرے مسلمانوں کو سڑک پر لانے کے لیے نعرے بازی کر کے سڑک پر نہ پہنچائے۔ تو یہ بھی بہت اہم چیزیں ہیں کہ راسخ اہل علم ہر گروہ میں اور ہر جگہ اور ہر ملک میں اور ہر علاقے میں ہم پیدا کریں اور ہمارے بیچ رہیں اور ہمیں ان کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ نے حجاج کرام کو حج کیسے کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا اس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ خذوا عنی مناسککم، نبی نے یہ تعلیم دی تھی کہ مجھ سے اپنے حج کے طریقے کو لے لو۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کے حج کے طریقے کے مطابق حج کو اپنائیں اور حج کے مناسک کو پورا کریں۔ اور آپ نے سارے مناسک بیان کیے اور اس کے بعد دعاؤں پر آپ نے اپنے خطبے کو ختم کیا۔ تو کل ملا کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطبہ دور حاضر میں جہاں مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، وہی اسلام کے مبادی اور اسلام کی بنیادی چیزوں کو سمجھنے میں بہت معاون ہے، وہی خیر کے کاموں میں جو آپ نے پڑھنے اور حاجیوں کو جو نصیحت کی ہے وہ حجاج کرام اہم ہے۔ اور یہ خطبہ ایسا ہے جس سے ہر مسلمان کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور جو سیکھنے کی اس میں چیزیں ہیں خاص طریقے سے دور حاضر میں دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں کو برگلانے کے جو طرح طرح کے ہتھ کنڈے اور بیانات جاری کیے جاتے ہیں، ان حالات میں ہمیں کس حکمت عملی کے ساتھ اور کس جامعیت کے ساتھ اور کس منصوبہ بندی کے ساتھ اور قرآنی طریقے کے مطابق کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے کہ وہ شہرت بھی حاصل نہ کریں، ان کا منصوبہ بھی کامیاب نہ ہو، وہ اس طرح کی غلط بیان بازیوں کو اپنا ہتھ کنڈا بھی نہ بنائیں اور ہم اسلام کا سچا دفاع بھی کر لے جائیں اور ہم ان کے لیے محبت کے پیامبر بنے، نفرت کے پیامبر نہ بنے۔ تو اس سلسلے میں اس نقطے پر جو ان کی نصیحت ہے واقعتاً بہت اہم ہے اور عالمی سطح پر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے کہ خطبہ حج کی جو تیار کیا جاتا ہے اور جو موضوعات شامل کیے جاتے ہیں اس کا عمل کیا ہوتا ہے، کس موضوع کو شامل کرنا ہے، کس پوائنٹ پر بات رکھنی ہے، یہ کون اور کیسے طے کرتا ہے؟ یہ عام جو ہمارے ویور ہیں وہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں اور میرے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے سلسلے میں ہم یہ بتا دیں کہ خطبہ عرفہ کی ذمہ داری جنہیں دی جاتی ہے وہ چنیدہ شخصیات میں سے ایک ہوتے ہیں اور یہ خود وہ طے کرتے ہیں کہ اس میں کن گوشوں پر اور کن پہلوؤں پر انہیں بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی ثوابدید سے ان پہلوؤں کا انتخاب کرتے ہیں۔ پچھلے 5-7 سالوں کے خطبوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی جو اصول اور ضابطے ہیں جیسے ارکان اسلام، ارکان ایمان، ان پہلوؤں پر ضرور بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا جو طریقہ تھا اس پر ضرور گفتگو ہوتی ہے۔ یہ دو پہلو ایسے ہیں جس میں 60 سے 70% تقریباً ہر خطبہ عرفہ میں گفتگو ہوتی ہے۔ بقیہ جو 30% موضوع بچتا ہے، موضوع کا حصہ، اس میں حالات حاضرہ یا خطیب عرفہ کو
جس پہلو پر گفتگو کرنی ہوتی ہے حالات کے حساب سے یا اپنی ثوابیت کے حساب سے وہ اسے منتخب. گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ خطبہ عرفہ کسی اور خطیب نے پیش کیا تھا اور اس سال کسی اور نے پیش کیا. سوال یہ ہے کہ آخر یہ طے کیسے ہوتا ہے کہ کون خطیب خطبہ دیں گے اس بار, کون امامت کریں گے؟ کیا متعلقہ وزارت کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے یا فرما رواں کی جانب سے نام کا انتخاب کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, اس سلسلے میں پہلے عام طریقے سے مفتی عام سعودی عرب خطبہ دیا کرتے تھے, لیکن ادھر کچھ سالوں سے فرما روا نے یعنی مملکت سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے اور یہاں کے حکومت کے جو مستشار ہیں, مشیران ہیں, ان کی طرف سے ایک خاص کمیٹی ہے, ان کی طرف سے ناموں کا انتخاب ہوتا ہے اور ان کے لیے اپنا ایک کرائیٹیریا ہے عظیم شخصیات میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے کا. اس کے حساب سے وہ ناموں میں کسی ایک نام کا انتخاب کرتے ہیں. ایک سوال جو عام لوگوں کی طرف سے آیا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جس طرح سے عید منائی جاتی ہے یا اس کی تیاری جس انداز میں کی جاتی ہے, بازاروں میں چہل پہل اور پھر عید کے دن ایک دوسرے کے گھر جا کر خوشیاں بانٹنا, کیا اسی انداز میں سعودی عرب میں بھی لوگ عید مناتے ہیں یا کچھ الگ ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یہاں بھی عید کی چہل پہل بہت زیادہ ہوتی ہے اور مارکیٹنگ, اور جیسے ہمارے ملک میں ہے کہ لوگ شاپنگ مارکیٹنگ خوب کرتے ہیں, ویسے یہاں پر بھی ہوتی ہے. اور عید الاضحیٰ میں قربانی سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے, تو نماز کے بعد سیدھے قربانی, جیسے ہمارے ملکوں میں لوگ ترجیحی بنیاد پر کرتے ہیں یہاں بھی کرتے ہیں. اور گھر جانے کا معاملہ جیسے اپنے یہاں ہے, یہاں اگر گھر جانے کا نہیں تو چھوٹی چھوٹی تقریبات منعقد کرتے ہیں, اس میں لوگ بلاتے ہیں ایک دوسرے. ہم اپنے ملک میں ایک چیز عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا مذہبی تہوار ہوتا ہے تو اس میں دوسرے مذاہب کے ماننے والے عام شہری بھی اپنا تعاون دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ عازمین حج کی خدمات میں عام عوام بھی اپنا رول ادا کرتے ہیں یا پھر سرکار کی طرف سے جو انتظامات کیے جاتے ہیں, جن لوگوں کو مامور کیا جاتا ہے, وہی لوگ حجاج کی خدمت کرتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں سرکار کی طرف سے تو الحمدللہ بہت اچھا اور بہت ہی منظم اور منصوبہ بند انتظام ہوتا ہے. جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہو, حجاج کو سہولتیں فراہم کرنے کا معاملہ ہو, حرمین میں خدمات فراہم کرنے کا معاملہ ہو, ترجمے کے ذریعے پیغام سمجھانے کا معاملہ ہو. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عرفے کا خطبہ دنیا کی 14 عالمی زبانوں میں پیش کیا گیا, جس میں سے 3 زبانیں ہندوستان کی ہیں, اردو, ہندی اور تامل, جو تامل سری لنکا کی بھی زبان ہے. تو اس طریقے سے ہر طرح کی خدمات حکومت کی طرف سے بھی پیش کی جاتی ہیں اور عوام بھی بڑھ چڑھ کے خیر کا کام بہت کرتے ہیں. صرف ٹرک نہیں بلکہ بڑے بڑے ٹریلا کے ذریعے کھانے پینے کی, جوس کی, لسیاں اور بانٹنے کی چیزیں عوام کی طرف سے یا مالداروں اور تجار کی طرف سے کروڑوں کروڑ یا ملین ڈالر کا وہ بیچتے ہیں اور حجاج کے بیچ تقسیم کرتے ہیں. وقت قلت ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب مزید سوالات کی گنجائش نہیں ہے. البتہ ہم چاہیں گے کہ آپ عید کے مبارک موقع سے اپنا قیمتی مختصر پیغام اپنے ہم وطنوں کو ضرور دیں. جی, اس سلسلے میں ہم وہی کہنا چاہیں گے جس کی طرف خطیب عرفہ نے اشارہ کیا ہے کہ آج کے زمانے میں ہمیں جذباتیت کے بجائے نہایت ہی منصوبہ بندی کے ساتھ کسی بھی طرح کا اعلان یا کسی بھی طرح کا نعرہ یا کسی بھی طرح کا بیان دینا چاہیے. زیادہ تر جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے وہ جذباتی بیانات کے ذریعے ہو رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جذباتی بیانات کے ذریعے ہم دوسروں کو متاثر کر لے جائیں گے, حالانکہ ہم ان پر منفی اثر ڈالتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہایت ہی منصوبہ بندی کے ساتھ اور نہایت ہی شعور کے ساتھ کچھ بھی کہیں, اور بھڑکانے والے جو بھی بیانات غیروں کی طرف سے آتے ہیں ان پر ہم بھڑکنے کے بجائے ان کا حکمت عملی کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق معاملہ کریں اور مقابلہ کریں, اور جہاں پر ان کو درگزر کرنے کی ضرورت ہو انہیں درگزر کریں. اگر وہ اسلام کے شعار کے اوپر کوئی حملہ ہو تو ہم نہایت سلیقے کے ساتھ اس کا دفاع کریں, پریس کانفرنس کریں یا اخباری بیان دیں یا حکومت کے لیگل سسٹم کے ذریعے ہم اس کے بارے میں رپورٹ درج کرائیں. لیکن ہر معاملے پر غیر ضروری طریقے سے سڑکوں پر اتر جانا یا جذباتی بیانات دے دینا یا ایسے غیر اسلامی بیانات دینا جس میں جذباتیت تو زیادہ ہے لیکن جس کا حقیقت سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور جس میں بھڑکاؤ زیادہ ہوتا ہے, تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ڈاکٹر ذیل الرحمان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت قیمتی باتیں پیش کی ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کی باتوں کا اثر ہمارے سماج و معاشرے پر ضرور ہوگا. اسی نیک امید کے ساتھ یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان رحمت کلیم کو یاد دیجیے. خدا حافظ. عید مبارک.